بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق۔ ناظرین کرام، ہم اکثر اس راز کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کی اصل خوشی ہمیں کیسے نصیب ہوتی ہے، وہ کون سا کام ہے جس سے ہم خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں، جس سے اندر سکون ملے اور تمام پریشانیاں، فقرات، تمام مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ سب کچھ ایک سائیڈ پہ ہو جائے۔ صرف ایک کام ہے، اور بڑے بڑے لوگ جتنے بھی آئے، ہم اگر دنیا کا میں تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے برے صغیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑے بڑے جتنے بھی لوگ آئے ولی اللہ تھے، یا جن کی وجہ سے یہاں پہ اسلام پھیلا، اسلام کی روشنی سے دلوں کو منور کیا، ان تمام لوگوں کا بھی یہی ایکٹ تھا، یہی عمل تھا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ یہ آج اس راز کو ہم نے کھوجنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، بلکہ واقعہ ایک سناتا ہوں، ایک ایسی شخصیت کا واقعہ جس کو آج بھی آپ گوگل کر کے سرچ کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگی کے سارے واقعات 100 سال پیچھے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، لیکن آج بھی وہ ان کا کام زندہ ہے۔ لیکن جب آپ ان کے متعلق جانیں گے تو آپ کو یہ سن کر یا جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ کون سا کام تھا۔ وہ ایک شخص جو ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتا رہا اور دولت کے لیے پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے جاننے والے یہ کہتے تھے کہ یہ شخص دولت کے لیے پاگل ہو چکا ہے۔ ان کے جو بہن بھائی عزیز و اقارب تھے، انہوں نے اس شخص کے گھر کے قریب کا جو قبرستان تھا، وہاں سے اپنی میتوں کو نکال لیا کہ اس شخص، اس دولت کے پجاری شخص کی زمین پر ہم اپنے جو قبریں ہیں وہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کے ارد گرد کے لوگ سارے اس سے نفرت کرتے تھے اور شدید نفرت کرتے تھے، اور وہ اس سے خوفزدہ، حتیٰ کہ جو اس کے پاس کام کرتے تھے، اس کے جو شراکت دار تھے، وہ بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے، اور وہ خود بھی ان سے خوفزدہ رہتا تھا کہ میری دولت حاصل کرنے کے یہ کہیں راز نہ جان لیں۔ وہ شخص کون تھا؟ میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں ذرا، پھر اس کے بعد ہم اس راز پہ آئیں گے کہ خوشی حاصل کرنے کا راز کیا ہے۔ جی، آج سے 100 سال پہلے ایک شخصیت گزری ہے جس نے تاریخ میں اپنے آپ کو روشن کر لیا، تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا۔ کیسے لکھوایا؟ ذرا یہ بھی دیکھیے گا۔ جان ڈی راک فیلر، یہ اس قدر کامیاب بزنس مین تھے کہ صرف 33 سال کی عمر کے اندر لاکھ پتی، یعنی ڈالرز کے اندر لاکھوں ڈالرز کما چکے تھے، صرف 33 سال کی عمر میں۔ اور جب وہ 33 سال، یہ 10 سال کا عرصہ ان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے 33 سال کی عمر میں یہ لاکھ پتی بن چکے تھے، لاکھوں ڈالرز کے مالک تھے، اور ٹھیک 43 سال کی عمر تک جب یہ پہنچے تو ایک بڑی کمپنی اس کے مالک تھے، اور بڑی کمپنی تخلیق کر لی صرف 10 سال میں۔ لیکن اگلے ہی 10 سال، یعنی 33 سال تک یہ لاکھوں ڈالر کما چکے تھے، 43 سال تک یہ ایک بڑی کمپنی کو تخلیق کر چکے تھے، اور بے تحاشا رقم تھی ان کے پاس۔ اور اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد
جب ان کو ساری دولت کے مزے لینا تھے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا تھا، سکون حاصل کرنا تھا، یہی ہوتی ہے طلب لوگوں کی کہ سکون حاصل کریں گے، سکون سے اپنا بڑھاپا بھی گزاریں گے سب کچھ، تو ایسی پریشانیوں نے ان کو آ گھیرا کہ ڈاکٹرز کے پاس جب ان کو لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے، معدہ ڈسٹرب ہو گیا، نظام سارا تباہ ہو گیا، تفکرات کی وجہ سے، فکروں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ اب وہ پریشانیاں کیا تھیں میں ذرا وہ بھی بتاتا ہوں۔ پریشانیوں کی وجہ سے ان کے سارے بال گر گئے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ دماغی طور پہ پرابلمز ہوئے ہیں، دماغی مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے یہ بال گر چکے ہیں، اور اس کو کھانے کے لیے منع کر دیا گیا۔ صرف ایک چیز یہ لے سکتے تھے، وہ تھی دودھ۔ دن میں 2 یا 3 مرتبہ یہ دودھ کا ایک گلاس پیتے تھے۔ لاکھوں ڈالر کمانے والا شخص، ایک پوری کمپنی تخلیق کرنے والا شخص صرف دودھ پہ زندہ تھا۔ اتنی پریشانیاں۔ اب وہ پریشانیاں کیسے آئیں اس کو؟ میں آپ کو سناتا ہوں اس کا واقعہ، پھر آپ اندازہ کریں گے کہ یہ کیوں پریشان ہوتا تھا، کون سی فکریں اس کو لاحق تھیں۔ ایک دفعہ اس نے $40,000 کا غلہ بحری جہاز کے ذریعے روانہ کیا، اور بحری جہاز جب روانہ ہوا تو اس کو چند دن کے بعد یہ خبر ملی کہ وہ بحری جہاز تباہ ہو چکا ہے۔ یہ شدید پریشان ہوا، گھر میں گر پڑا یہ سن کر کہ میرا 40,000 پاؤنڈ ضائع ہو چکے ہیں۔ 40,000 پاؤنڈ، ویورز میں پہلے شاید ڈالر کا ہے، 40,000 پاؤنڈ میرے ضائع ہو چکے ہیں۔ پھر اس کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ میں اب کیا کروں، مجھے کس طریقے سے میں اس اپنے رقم کو واپس لاؤں۔ بڑا شدید پریشان، پوری رات اپنے آفس میں گزاری، تو اتنے میں صبح ہوئی تو اس کا جو پارٹنر تھا، بزنس پارٹنر تھا، جارج گارڈنر، وہ آفس میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ بری حالت میں یہ وہیں پہ پڑا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی کہ میں نے 40,000 پاؤنڈ کا غلہ بھیجا تھا اور میں نے اس کا بیمہ بھی نہیں کروایا۔ جارج گارڈنر نے کہا کہ بیمہ تو کروانا چاہیے تھا، بیمے پہ فقط اماؤنٹ لگتی تھی $150، اور وہ اس نے نہیں کروایا، اور 40,000 پاؤنڈ کا غلہ جتنا تھا وہ سارا ضائع ہو چکا تھا، تباہ ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا جب اس کو یہ خبر ملی۔ تو پھر اس نے جارج گارڈنر سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، کوئی دے دلا کے پیسے دیں، آگے پیچھے کچھ بھی کر کے کسی طریقے سے اس کا بیمہ کروا دیں، تاکہ اگر ضائع بھی ہو تو پھر ہمیں اس کی رقم مل جائے۔ جارج گارڈنر نے ایسا ہی کیا، پیسے دیے، آگے پیچھے وہ وہاں پہ پہنچا اور $150 اسے ادا کیے۔ اس کے بعد اس کا بیمہ کروایا، واپس آیا تو یہ اس کو آ کے یہ خبر دی کہ بیمہ ہو گیا ہے۔ تو یہ سن کر پھر اس پہ بے ہوشی کا وہ طاری ہونا شروع ہو گیا آثار۔ جارج گارڈنر نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے راک فیلر، میں نے تو بیمہ بھی کروا دیا ہے، کیا مسئلہ ہے، اب کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ پریشان اس وجہ سے ہوں کہ اب بھی چند لمحے پہلے مجھے خبر آئی ہے، دوبارہ رابطہ ہوا ہے، ہمارا سامان بحفاظت مقررہ جگہ پہ پہنچ چکا ہے، تو مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہم نے کیوں $150 اس پہ ضائع کر دیا۔ مجھے اس چیز کی فکر ہے۔ اب وہ شخص آپ دیکھ لیں جو $150 کے لیے کم از کم 2 دن بیمار پڑا رہا گھر میں،
اور ہر وقت کام میں لگے رہنا. ایک دفعہ جارج گارڈنر نے ایک جو بادبانی کشتی تھی وہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر 2000 میں اس کا سودا کر دیا، اور اس نے کہا کہ اس پہ ہم تفریح تباہ کے لیے مختلف جگہ کے سفر کیا کریں گے تاکہ تفریح حاصل ہو. اس کو راک فیلر کو بالکل بھی شوق نہیں تھا کسی تفریح کا، وہ صرف کام کام اور کام. اس کا یہی مطمع نظر تھا کہ ہر وقت کام کرتے رہنا، حتیٰ کہ ڈاکٹر سب لوگ اسے بتا چکے تھے کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہی پریشانیوں کا سبب ہے. لیکن جنون سوار تھا دولت کا، اور اس قدر جنون سوار تھا کہ اس کو کبھی کسی نے خوش نہیں دیکھا تھا. ہاں خوش ہوتا تھا اس وقت ہوتا تھا جب کسی بھی سودے کے اندر بڑا منافع اس کے ہاتھ لگتا، تو پھر یہ جومنا شروع کر دیتا، اپنی کیپ اتار کے پھینکتا اور خوب ناچتا. جب ڈاکٹرز کو اس کی بیماری کا علم ہوا تو ڈاکٹرز نے اسے کہا جی کہ آپ کو کام میں سے یا اپنی زندگی میں سے کسی ایک چیز کی سلیکشن کرنی ہوگی. اب عمر تھی 53 سال اس کی، اور اس کے جنہوں نے اس کی زندگی پر کتابیں لکھی ان کا ماننا یہ ہے کہ 53 سال کی عمر میں یہ 80 سال سے زیادہ عمر کا بزرگ نظر آتا تھا. تو ڈاکٹرز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کو یا تو کام یا اپنی زندگی دونوں میں سے کسی ایک کی سلیکشن کرنی ہے. راک فیلر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو کوئی آپشن نہیں رہا، اب مجھے یقیناً صرف زندگی کا ہی سلیکشن کرنی پڑے گی. تو پھر اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کام سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا، کام چھوڑ دوں گا. کمپنی چل رہی تھی، لوگوں نے کام کرنا تھا، شراکت دار موجود تھے، اور شراکت دار کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے اس نے 2000 کا جارج گارڈنر نے بادبانی کشتی لی اور یہ ساری زندگی اس کشتی میں نہیں بیٹھا اور اسے کہا کہ تم فضول خرچ ہو، تم نے اپنا اور میرا دونوں کا پیسہ ضائع کیا ہے، اس کام کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو وہی شخص اس کو جب ریٹائرمنٹ کا کہا گیا تو پھر اس نے ریٹائرمنٹ لی، اور پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ 3 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، 3 باتیں ہی ہیں، 3 ہدایات ہیں، ان پر عمل کرو گے تو زندہ رہ سکتے ہو. نمبر 1 فکروں سے پرہیز کرنا ہے، فکرات سے پرہیز. اور نمبر 2 آرام، اپنی آرام کی عادت ڈالو، کیونکہ یہ آرام نہیں کرتا تھا، اس کو سکون نہیں لگتا تھا جب تک یہ خبریں نہ سن لے کہ مجھے اتنا منافع ہو گیا، میری کمپنی یہاں تک پہنچ گئی. اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا تھا، اور جب کوئی کئی نقصان کی خبر اس کے ذہن میں آتی تو 2-2 3-3 دن تک گھر میں پڑا رہتا بیماری کے عالم میں. اور تیسرا غذا پر توجہ. یہ 3 چیزیں تھیں اس کی اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، خود کو دوبارہ زندگی کی ڈگر پر ڈالنے کے لیے. ویورز کیا کیا اس نے؟ ان تمام ہدایات پر عمل کرنا شروع کیا. کھیل میں حصہ لیتا تھا، مختلف جگہوں پہ جاتا تھا. کھیل اس نے گولف سیکھی، کیونکہ زندگی بھر میں یہ کھیلا نہیں تھا، لیکن اس نے سیکھ لیا. لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں آتا تھا. پرانے واقعات جب بھی ذہن میں آتے تو وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے اس کو. ماضی کی باتیں کی اس قدر شدید نفرت کرتے تھے لوگ اس سے. ایک قابل نفرت شخصیت کے طور پہ یہ پہچانا جاتا تھا. تو ایک دفعہ اس کو اتفاق ہوا اپنی بیماری کے عرصے میں کسی شخص کی مدد کرنے کا. اس نے جب اس کی مدد کی، مالی مدد کی، وہ جو $150 کے لیے اتنی پریشانی جس کو لاحق ہوئی، وہ اس شخص نے جب مدد کی تو اس کو ایک دلی سکون حاصل ہوا، ایک عجیب سا سکون اس کو ملا. پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اصل جو سکون ہے، اصل جو خوشی ہے، وہ اس چیز سے ملتی ہے جو انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. اور اس سفر پر وہ چل پڑا. وہ شخص جو $1 کے لیے پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا، فکروں میں مبتلا ہوتا تھا، اس نے اپنے $1,00,000 لوٹانا شروع کر دیے.
कभी किसी चर्च को चंदा देता तो कभी हबशियों के लिए यूनिवर्सिटियां बनवाता, कभी उनकी माली मदद करता। हत्ता के बाज़ लोगों ने, चूंकि उसकी नफरत का जो अंसर था वो गालिब था अब तक, उस वक्त जब उसने चंदा देना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने इतराज करना शुरू कर दिया कि ये इसका तो काला धन है, ये इसने नजायज कामों से, नजायज तरीकों से दौलत कमाई है, वो लगा रहा है और ना लो। लेकिन इसके सामने, इसके मुंह पे भी कहा, लेकिन इस पे कोई असर नहीं हुआ उस चीजों का। क्यों? क्योंकि इसने अपनी सोचों को मुस्बत डगर पे डाल लिया था, पॉजिटिविटी उसमें ले आया था, मनफी चीजें इसके दिमाग से निकल चुकी थी और इसने अपनी बाकी मांदा जिंदगी में इस सफर को जारी रखा और जितनी जिंदगी रही लोगों के ऊपर लौटाता रहा। लाखों डॉलर जितने कमाए थे वो सारे लगाना शुरू कर दिए। और वो शख्स जिसको डॉक्टरों ने कहा था 53 साल की उम्र में कि तुम्हें जिंदगी और काम में से किसी एक का इंतखाब करना चाहिए, करना पड़ेगा, उसने 98 साल उम्र पाई। उसके बाद मजीद 40 से जायद साल गुजारे। और किस वजह से गुजारे? अपने इस अमल की वजह से। और आज भी उसके नाम पर फाउंडेशन कायम है और उसने अपनी जिंदगी के अंदर ही इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी, रॉकफेलर फाउंडेशन। अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि इनके करोड़ों डॉलर के असासे आज भी मौजूद हैं और इंसानियत की फलाह के लिए ये काम कर रहे हैं, जो 1913 में कायम हुई, रॉकफेलर ने कायम की थी। तो व्यूवर्स, असल जो राज है खुशी हासिल करने का, सुकून हासिल करने का, वो यही है कि आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं जो लोग जरूरतमंद हैं। ये नहीं है कि हमारे पास लाखों मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, यकीन जानिए जब आप उनकी मदद करके वो जो आपको सुकून हासिल होगा वो किसी चीज में नहीं है। और ये रॉकफेलर ने भी यही चीज महसूस की और मजीद अपनी 53 साल की जिंदगी में डॉक्टरों की तरफ से उसको कह दिया गया था, लेकिन अपनी जिंदगी को तब्दील कर लिया, क्योंकि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की जात भी ज्यादा से ज्यादा मोहलत देती है, जिंदा रहने की मोहलत देती है, जिनके इवज लोग फायदा हासिल कर रहे होते हैं। और यही औलिया इकराम जितने भी गुजरे माजी में, उनका दर्स भी यही था। वो इंसानियत के लिए काम करते थे, हर वक्त कुछ ना कुछ बढ़ता रहता था, वहां से अपनी जात की नफी कर देते थे और लोगों के लिए वक्फ कर देते थे सब कुछ। ये एक वाहिद रास्ता है हमेशा के लिए खुशी हासिल करने का, सुकून हासिल करने का और तमाम परेशानियों से निजात हासिल करने का। मुझे इजाज़त दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह नई मालूमात के साथ, नई किसी वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।